السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب تم پانی کے اوپر سے گزرو یا پانی کے پاس سے گزرو تو وہاں سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرو، کہ جب تم سورہ کوثر کی تلاوت پانی سے گزرتے ہوئے یا پانی کے پاس سے گزرتے ہوئے کرو گے تو جتنے قطروں پر تمہاری نظر پڑے گی اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو پوچھا گیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، ایسی کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور یہاں پوسٹ کے اندر یہ بڑے تڑلے کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پانی کے پاس سے گزرو تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو، جتنے قطروں پر نظر پڑے گی اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو یہ ایسا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جو بھائی اس پوسٹ کو بغیر سوچے سمجھے ہوئے شیئر کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کر رہے کہ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ آیا یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح طور پر اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو ہم اس کی تصدیق کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی شخص جو فاسق و فاجر قسم کا ہو، جس کا کوئی معاشرے میں اعتبار نہ ہو، سچا نہ ہو، ہر ایسی ویسی بات آگے بیان کرنے والا ہو، تو جب وہ بات کرے تو اس کی بات کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو ایسی کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی سورہ کوثر کی کوئی ایسی فضیلت احادیث وغیرہ میں یا صحابہ اکرام کے اقوال میں کہیں ذکر کی گئی ہے۔ یہ صاف جھوٹ ہے جو کسی نے بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور ہماری قوم کا عام مزاج یہی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان بھی کرتے ہیں، اس پہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس پوسٹ کو بنانے والا جان بوجھ کے جس نے یہ جھوٹی پوسٹ بنائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا گیا ہے، اور جو اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں جو جھوٹے لوگ ہیں اور سچے نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، یہ جھوٹ جو ہے یہدی الی الفجور، یہ فسق و فجور کی طرف دعوت دیتا ہے، اور فسق و فجور جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔